دو نقصان ہوتے ہیں جب بندہ بندوں کی گڈ بک میں آنا چاہتا ہے۔ ایک تو مداحنت کا شکار ہو جاتا ہے، سچی بات نہیں کہہ پاتا، تبلیغ نہیں کر سکتا، اعلاء کلمت الحق نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو تساہل فی اللہ کا مسئلہ بن جاتا ہے، اللہ کے کاموں میں سست ہو جاتا ہے۔ بندے کوئی کام کرے تو چست ہے، کسی جگہ دعوت مل جائے تو چست ہے، دین کے کام میں سست ہے، عبادت کے معاملے میں سست ہے، درود شریف پڑھنے کے مسئلے میں سست ہے، باقی دنیا داری کے کاموں میں چست ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ بندے راضی کرنا چاہتا ہے، وہ مداحنت کا شکار ہے، کھری بات کر سکتا، وہ صحیح بات نہیں کر سکتا، وہ کسی کو تبلیغ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں اگر آپ انہیں سچ بات کہتے ہیں ویسے ناراض ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق چلیں، مسئلہ ٹھیک رہتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث حضرت نعمان بن بشیر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ امر بالمعروف کے معاملے میں مداحنت کا شکار ہیں، بندہ بگڑ نہ جائے، بندہ ناراض نہ ہو جائے، بندہ چلا نہ جائے، بندہ پیچھے نہ ہٹ جائے، مداحنت کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ کریم فرمانے لگے کہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے بحری جہاز میں، تو انہوں نے دونوں منزلیں تھی تقسیم کر لی، کچھ نیچے والی منزل میں، کچھ اوپر والی منزل میں۔ اب وہ نیچے والی منزل والوں کو اوپر جانا پڑتا تھا پانی لینے کے لیے، انہوں نے کہا یہ مشقت ہوتی ہے، بڑی زحمت ہوتی ہے، تو نیچے ہی نہ کلاڑا چلائیں، اور نیچے دریا ہے تو ایک دو تختہ توڑتے ہیں ذرا تو پانی آ جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں اب اگر اوپر والوں نے انہیں روکا نہ آنا کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کر یہ بیوقوفی رہے ہیں، لے پانی رہے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے حساب سے ٹھیک چل رہے ہوں، پر اگر اوپر والوں نے روکا نہ آنا تو خود بھی ڈوبیں گے اور انہیں بھی ڈبو دیں گے، اور اگر انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، انہیں منع کر لیا، تو صرف وہی نہیں بچیں گے، روکنے والے بھی بچیں گے۔ ہم مداحنت کا شکار ہو گئے، ہم سچی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے نہ ناراض ہو جائیں، ہو جائے جس نے ناراض ہونا ہے، او یارو بس ایک بات ذہن میں رکھو، کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے، کہیں اللہ کے رسول نہ ناراض ہو جائے، کہیں وہ نہ ناراض ہو جائے کہ جو ناراض ہو جائے تو نہ دنیا بچتی ہے اور نہ آخرت بچتی۔